تو ناظرین، یہ تھا پچھلے ویڈیو کا آخری سوال۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو کیوں پیدا کیا؟ آپ کا آپشن ہے اے انسانوں کو ڈرانے کے لیے، بی اپنی عبادت کے لیے، سی انسانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، ڈی انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت و پرستش کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ اس لیے کہ مجھے ان کی احتیاج و ضرورت تھی۔ اللہ تعالی نے فرمایا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی وہ عبادت سر انجام دے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا ہے، وہ زمین میں رہتے تھے، پھر جنات کے آپس میں ناروا اور ظالمانہ سلوک کی بنا پر زمین میں فساد پھیل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انہیں عزت و شرف بخشا، اور ان کی تکریم و عزت کے لیے ان کے باپ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ تو ناظرین، آج کا پہلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کس طرح مسلمان بنانا شروع کیا؟ آپ کا آپشن ہے اے پوشیدہ طور پر، بی کھلم کھلا، سی ایک ایک کر کے، ڈی سب کو جمع کر کے۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اے، یعنی پوشیدہ طور پر۔ جن جن لوگوں میں قابلیت اور صلاحیت پاتے تھے ان کو ہم خیال بنا کر مسلمان ہو جانے پر آمادہ کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، سب سے پہلے کون سے صحابی مسلمان ہوئے؟ آپ کا آپشن ہے اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سی، یعنی آزاد مردوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ آزاد عورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ اہلیہ شہنشاہ عالم کی مقدس ملکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آزاد بچوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور باندیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، شروع میں جو صحابہ کرام مسلمان ہوئے تو کیا صرف ذکر و وظائف میں مشغول ہو گئے، یہ کچھ اور بھی کام کیا کرتے تھے؟ آپ کا آپشن ہے اے صرف وظائف میں مشغول رہتے تھے، بی تجارت کرنے لگ گئے تھے، سی کھلم کھلا دین پھیلانے لگ گئے، ڈی یہ آہستہ آہستہ دین کی باتوں کو پھیلانا شروع کر دیے۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی، یعنی ان حضرات نے مسلمان ہونے کے بعد فوراً ہی آہستہ آہستہ اپنے خیالات کو پھیلانا شروع کر دیا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے تھوڑا ہی عرصہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بزرگ حضرات مسلمان ہو گئے، جن کو اگر اسلام کی جڑ کہا جائے تو بجا ہے۔ اسی طرح عورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی یعنی حضرت عباس کی اہلیہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، کیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ آپ کا آپشن ہے اے تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بی تلوار کے زور سے پھیلا ہے، سی اخلاق سے پھیلا ہے، ڈی یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا، بلکہ اخلاق، سچائی اور ایمانداری کے زور سے اسلام پھیلا ہے، ورنہ ایک دو آدمی کی کیا ہمت تھی کہ کسی غیر کو زبردستی اسلام لانے پر مجبور کرتا، اور خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ دنیا ان کی دشمن ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر حضرات کی اس خطرناک زمانہ میں کوششوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ تمام مصیبتوں سے بے پرواہ ہو کر اسلام کی ترقی کے لیے ہمیشہ جان توڑ کوشش کرتا رہے۔ تو میں اب آپ کو ایک نیا سوال دیتا ہوں جس کا جواب دینا ہے آپ کو کمنٹ باکس میں۔ تو سوال یہ ہے، اسلام کی دعوت کتنے عرصہ تک پوشیدہ طور پر ہوتی رہی؟ آپ کا آپشن ہے اے تقریباً 1 سال تک، بی تقریباً 6 سال تک، سی تقریباً 10 سال تک، ڈی تقریباً 3 سال تک۔ تو آپ بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں بہت سارے میرے بھائی اور بہن اس کا صحیح جواب دیں گے۔ تب تک کے لیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے تاکہ اس طرح کے دین و ایمان کی مختصر تعلیمات و تحقیقات آپ جیسے اور مسلمان بھائی اور بہنوں کو پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔